شہر اولیاء میں سستی چینا خریدنا خواب بن گیا. شہری 80 روپے فی کلو تک مہنگی چینی خریدنے پر مجبور. کہتے ہیں چینی کی قیمت 70 روپے مقرر ہے مگر مل مہنگی رہی ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈی سے 77 روپے کلو چینی خرید کر سستی کیسے بیچ سکتے ہیں. نوابوں کے شہر میں آٹے اور چینی کی شارٹیج. یوٹیلیٹی سٹورز کی ماہانہ سیل نصف ہو گئی. شہری بازار سے مہنگے داموں آٹا اور چینی خریدنے پر مجبور. شہریوں کا حکومت سے آٹا اور چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ. شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی ان ایکشن. اجلاس میں عام مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے سٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم. کہا عام مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہے ہیں. بقرعید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں تاحال فیصلہ نہ ہو سکا. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم. کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. عید قربان سے پہلے بیوپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں ہوشیار. جانور بکے نہ بکے ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا. حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی گئی. بڑے جانور پر 500 روپے اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی. کورونا وائرس نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی. ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان کے چیسٹ اسپیشلسٹ کورونا وبا کے باعث شربت ڈاکٹر خالد مسعود کیسرانی عرصہ دراز سے ٹی بی اور دمہ کے مریضوں کی خدمت میں مصروف رہے. ملتان کا میپکو ہیڈ کوارٹر بھی عالمی وبا کے نشانے پر. چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. نشتر ہسپتال ملتان میں کرونا کے مریض دم توڑ گئے. اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی. 9 مریضوں کی حالت تشویشناک. وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا. کورونا کے مریض بڑھتے ہی نشتر ہسپتال ملتان میں کرونا وارڈ بڑھانے کا فیصلہ. اے سی یو یونٹ اور بیڈز کی تعداد 16 سے 32 اور آئی سی یو میں مزید 8 بیڈز لگا دیے گئے. پرنسپل نشتر میڈیکل کالج نے کہا کہ آئندہ منگل تک ہسپتال میں مزید 2 کرونا وارڈ کا اضافہ کر دیا جائے گا. کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن. نیو ملتان، شاہ رکن عالم اور ایم ڈی اے چوک 30 جون تک بند. نقل و حمل محدود. سڑکوں پر پولیس اہلکار تعینات. میڈیکل سٹورز، پرائیویٹ کلینکس 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت. جنرل سٹور، گروسری اور دیگر کاروباری مراکز صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے. ڈی جی خان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا تیسرا روز. ڈیرہ غازی خان کے 7 علاقے 14 روز سیل. خیابان سرور، ماڈل ٹاؤن، شاکر ٹاؤن، بلاک 48، نیو ڈیفنس کالونی میں سیلنگ برقرار. لاک ڈاؤن ایریاز میں مذہبی اور سیاسی گٹھ جوڑ پر سختی سے پابندی. سرائیکی خطے میں سمارٹ لاک ڈاؤن. لیا میں آج اور کل کاروباری مراکز بند. کریانہ، میڈیکل سٹور سمیت چند دکانیں کھلی رہیں گی. سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خیر نہیں. ملتان میں پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے. دکانیں کھولنے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 16 افراد گرفتار. مقدمات درج کر لیے گئے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی خانیوال آمد. سابق صوبائی نائب امیر عزیز لطیف کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا وفاقی اور صوبائی بجٹ کی کسی سیاسی جماعت سے مشاورت نہیں کی گئی. بجٹ عوام دشمن اور پاکستانی عوام کا معاشی قتل کیا گیا. مظفر گڑھ میں پولٹری فارم ایکٹ 2016 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا حکم. کہتے ہیں پولٹری فارم مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ گوشت اور غیر ضروری اشیاء سڑک پر مت پھینکیں. خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. سی ای او ایجوکیشن کا مظفر گڑھ کے بڑے نجی اسکول کو شوکاز نوٹس. اساتذہ کی فیسیں اور بقایا جات ادا کرنے کا حکم دے دیا. کہا 26 جون تک تمام اساتذہ کو واجبات ادا کیے جائیں. پرائیویٹ سکولز مالکان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث تعلیمی ادارے بند ہیں. رحیم یار خان میں اسکولوں کے اساتذہ کا ای ٹرانسفر ایپ میں ڈیٹا ویریفیکیشن کا معاملہ. سی او ایجوکیشن نے ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. ڈی او سیکنڈری ملک مختار حسین کمیٹی کے انچارج مقرر. 4 رکنی کمیٹی کو ویریفیکیشن کا شیڈیول سونپ دیا گیا.
ملتان ہیڈ محمد والا دریائے چاناب میں گزشتہ روز ڈوبنے والے 2 نوجوانوں کی تلاش جاری 32 سالہ رضوان اور 30 سالہ شبیر دوپہر میں دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔ مظفر گڑھ میں گھریلو حالات سے دل برداشتہ خاتون کا 3 کمسن بچوں کے ہمراہ دریائے چناب میں چھلانگ لگانے کا معاملہ، دریا میں ڈوبنے والے 3 بچے تاحال لاپتہ، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، ریسکیو کام کو پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا۔ ہائی کورٹ اور علاقائی بینچز کے لیے 22 جون سے 5 ستمبر تک موسم گرما کی عدالتی چھٹیوں کا روسٹر جاری، 1 ہفتے کے لیے جاری ججز روسٹر میں ملتان میں 2 اور بہاولپور میں 1 ڈویژن بینچ تشکیل۔ ملتان بینچ میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس انوار الحق پنو کیسز کی سماعت کریں گے۔ اج شریف میں تھانہ دھوڑ کوٹ کی کارروائی، انتہائی خطرناک بین الاضلاعی مجاہد اور مجری گینگ سرغنہ سمیت گرفتار، لاکھوں روپے کی نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد، مزید تفتیش جاری۔ کورونا وائرس نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی، ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان کے چیسٹ اسپیشلسٹ کورونا وبا کے باعث چل بسے ڈاکٹر خالد مسعود کیسرانی عرصہ دراز سے ٹی بی اور دمہ کے مریضوں کی خدمت میں مصروف رہے۔ ملتان کا میپکو ہیڈ کوارٹر بھی عالمی وبا کے نشانے پر، چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نشتر ہسپتال ملتان میں کورونا کے مریض دم توڑ گئے، اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی، 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ کورونا کے مریض بڑھتے ہی نشتر ہسپتال ملتان میں کورونا وارڈ بڑھانے کا فیصلہ، اے سی یو یونٹ اور بیڈ کی تعداد 16 سے 32 اور آئی سی یو میں مزید 8 بیڈ لگا دیے گئے۔ پرنسپل نشتر میڈیکل کالج نے کہا کہ آئندہ منگل تک ہسپتال میں مزید 2 کورونا وارڈ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، نیو ملتان، شاہ رکن عالم اور ایم ڈی اے چوک 30 جون تک بند، نقل و حمل محدود، سڑکوں پر پولیس اہلکار تعینات، میڈیکل سٹورز، پرائیویٹ کلینکس 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت، جنرل سٹور، گروسری اور دیگر کاروباری مراکز صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ڈی جی خان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا تیسرا روز، ڈیرہ غازی خان کے 7 علاقے 14 روز سیل، خیابان سرور، ماڈل ٹاؤن، شاکر ٹاؤن، بلاک 48، نیو ڈیفنس کالونی میں سیلنگ برقرار، لاک ڈاؤن ایریاز میں مذہبی اور سیاسی گٹھ جوڑ پر سختی سے پابندی۔ سرائیکی خطے میں سمارٹ لاک ڈاؤن، لیا میں آج اور کل کاروباری مراکز بند، کریانہ، میڈیکل سٹور سمیت چند دکانیں کھلی رہیں گی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خیر نہیں، ملتان میں پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے، دکانیں کھولنے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 16 افراد گرفتار، مقدمات درج کر لیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی خانوال آمد، سابق صوبائی نائب امیر عزیز لطیف کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا وفاقی اور صوبائی بجٹ کی کسی سیاسی جماعت سے مشاورت نہیں کی گئی، بجٹ عوام دشمن اور پاکستانی عوام کا معاشی قتل کیا گیا۔ مظفر گڑھ میں پولٹری فارم ایکٹ 2016 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا حکم، کہتے ہیں پولٹری فارم مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ گوشت اور غیر ضروری اشیاء سڑک پر مت پھینکیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ سی ای او ایجوکیشن کا مظفر گڑھ کے بڑے نجی اسکول کو شو کاز نوٹس، اساتذہ کی فیسیں اور بقایا جات ادا کرنے کا حکم دے دیا، کہا 26 جون تک تمام اساتذہ کو واجبات ادا کیے جائیں، پرائیویٹ اسکولز مالکان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث تعلیمی ادارے بند ہیں۔ رحیم یار خان میں اسکولوں کے اساتذہ کا ای ٹرانسفر ایپ میں ڈیٹا ویریفیکیشن کا معاملہ، سی او ایجوکیشن نے ڈاکیومنٹ کی ویریفیکیشن کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، ڈی او سیکنڈری ملک مختار حسین کمیٹی کے انچارج مقرر، 4 رکنی کمیٹی کو ویریفیکیشن کا شیڈیول سونپ دیا گیا۔ ملتان ہیڈ محمد والا دریائے چاناب میں گزشتہ روز ڈوبنے والے 2 نوجوانوں کی تلاش جاری، 32 سالہ رضوان اور 30 سالہ شبیر دوپہر میں دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔
मुजफ्फरगढ़ में घरेलू हालात से दिलबर्दाश्ता खातून का 3 कमसिन बच्चों के हमरा दरियाए चनाब में छलांग लगाने का मामला। दरिया में डूबने वाले 3 बच्चे ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू काम को पानी का बहाव तेज होने के बायस मुश्किलात का सामना। हाई कोर्ट और इलाकाई बेंचेस के लिए 22 जून से 5 सितंबर तक मौसम गर्मा की अदालती छुट्टियों का रोस्टर जारी। एक हफ्ते के लिए जारी जजेस रोस्टर में मुल्तान में 2 और बहावलपुर में 1 डिवीजन बेंच तश्कील। मुल्तान बेंच में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू केसेस की समाअत करेंगे। उज शरीफ में थाना धोड़कोट की कार्रवाई। इंतहाई खतरनाक बैनुल अजलाई मुजाहिद और मजी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए की नकदी और नाजायज असला बरामद। मजीद तफ्तीश जारी। और हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। फोर्ट अब्बास के रिहायशी पाक फौज के बहादुर जवान असगर अली की 18वीं बरसी अजीज वकारिब ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। दूसरी जानिब कोट अद्दू के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद अफजल शहीद की 14वीं बरसी, वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र।